حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو سوال کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں ایک قصاب رہتا ہے، وہ جنت میں تیرا ہمسایہ ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ ایک قصاب، ایک گوشت بیچنے والا جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا تو عرض کرنے لگے یا اللہ کوئی راتوں کو اٹھ کے سجدے کرنے والا نہیں، کوئی عبادت گزار نہیں، کوئی صدقہ خیرات کرنے والا نہیں، کوئی دین کی تبلیغ کرنے والا نہیں، کوئی روزے رکھنے والا نہیں، ایک قصاب جنت میں میرا ہمسایہ، یا اللہ وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو فلاں بستی میں جا، تو ایک قصاب کی دکان دیکھے گا، وہاں جا کے اس قصاب کا تو خود عمل دیکھنا، تجھے پتہ چل جائے گا میں نے اس کو جنت میں تیرا ہمسایہ کیوں بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گئے، اس قصاب کی دکان کو تلاش کیا، جب اس قصاب کی دکان مل گئی تو دور کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جنت میں میری ہمسائیگی عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا دن کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا، عام قصائیوں کی طرح وہ بندہ گوشت بیچتا رہا۔ جب شام ہوئی تو اس نے ایک کپڑے میں تھوڑا سا گوشت بند کیا، اپنی جیب میں ڈال لیا، دکان کو تالا لگایا تو میں دوڑ کر اس کے قریب گیا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میں اس علاقے میں مسافر ہوں، رات رہنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کیا تو ایک رات کے لیے مجھے اپنے پاس مہمان نہیں بناتا؟ دل میں تو یہی تھا کہ میں اس کے گھر میں جا کر اس کے معاملات دیکھوں کہ شاید کوئی گھر میں مجھے ایسا اس کا کوئی کام نظر آئے کہ جس کی وجہ سے مجھے یقین ہو جائے اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں میری ہمسائیگی عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس قصاب کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا، جب میں اس کے گھر میں پہنچا تو اس نے جا کر گھر کا کنڈا کھولا، میں نے کیا دیکھا کہ کمرے میں ایک بوڑھی کمزور لاغر سی عورت لیٹی ہوئی ہے جو چل پھر بھی نہیں سکتی، اٹھ بھی نہیں سکتی۔ اس قصاب نے اس عورت کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور صحن میں ایک چارپائی بچھا کر اس میں لا کر لٹا دیا، پھر ایک برتن میں پانی لیا، پہلے تو اس نے اس بوڑھی عورت کا منہ اچھے طریقے سے دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، پھر پاؤں دھونے لگا، پھر کپڑا لے کر ہاتھ بھی خشک کیے، پاؤں بھی خشک کیے اور چہرہ بھی خشک کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے۔ پھر جو گوشت وہ بچا کر لایا تھا اس کو پکانے لگا، اس نے خود ہی آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں اور ایک برتن میں تھوڑا سا شوربہ لے کر جب گوشت پک گیا اس میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں کر کے ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ جب وہ روٹیاں نرم ہو گئی تو اپنی ماں کی چارپائی پہ گیا، اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھایا اور شوربے میں سے نکال کر چھوٹی چھوٹی روٹیوں کی برکیاں اس کے منہ میں ڈالنے لگا، تو ماں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی اور مسکراتی، دعائیں دیتی۔ جب بوڑھی عورت کا پیٹ بھر گیا تو اس نے قصاب کا کان اپنے منہ کے قریب کیا، کچھ کہا جس سے وہ قصاب مسکرا دیا۔ جب وہ برتن رکھنے کے لیے واپس گیا تو میں دوڑ کر اس قصاب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اللہ کے بندے جب تو نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا تو اس نے اپنا منہ تیرے کان کے قریب کر کے کیا کہا تھا جب تو مسکرا دیا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے، جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں دھوتا ہوں، اس کا چہرہ دھوتا ہوں، اس کے لیے چارپائی بچھاتا ہوں، اس کے جسم کو دباتا ہوں، جب میں اس کے لیے کھانا بناتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، یہ جذبات میں آ کے مجھے دعائیں دیتی ہے کہ اللہ پاک تجھے موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ہمسایہ بنائے۔ تو یہ جذبات میں آ کے مجھے دعائیں دینے لگ جاتی ہیں، پھر میں اس لیے ہنس پڑا کہ میں گناہگار کہاں، موسیٰ علیہ السلام کہاں، اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ کس لیے اللہ پاک بنائے گا؟ میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے تیری ماں تجھے موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں ہمسائیگی کی دعائیں دیتی ہے، جنت میں تو نے موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بننا ہی بننا ہے، تیری ماں کی دعا نے تو دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو تیرے گھر میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو بوڑھے والدین ہیں، یہ بوڑھی ماں ہے، جب اپنے بچے کو دعا دیتی ہے تو اس کی دعا پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا
کہ ماں ساتھ ہے تو سایہ قربت بھی ساتھ ہے، ماں کے بغیر تو دن بھی لگے جیسے رات ہے، میں جاؤں دور تو اس کا میرے سر پہ ہاتھ ہے، میرے لیے تو میری ماں ہی میرے کائنات ہے۔ رب جہاں نے ماں یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا پہ آئی مصیبت ٹال دی، قرآن میں رب نے ماں کے پیار کی مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ جو شخص اپنے والدین کو شفقت بری نگاہ سے دیکھے گا، اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو شفقت بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ پاک اسے 100 حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔